मोदी इतनी बौखलाहट का शिकार है, खुद ही अपने मुल्क में मजीद धमाके करा रहा है। वो ये कर दिया, वो कर दिया, इतने लोग मर गए, ये कर दिया, वो कर दिया। वो चाह रहा है कुछ हो भाई, कुछ हलचल पैदा हो, क्योंकि उसने अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए वोट चाहिए उसको। काम तो धेले का नहीं किया उसने इंडिया में, सही है ना? तो फिर यही तरीका होता है वोटिंग के लिए। तो तो हमारे ISPR का बयान आया भाई, अगर हमने हमला किया होता ना तो हम बताते हमने किया है, और इंडिया इसको छुपाता। हमने नहीं किया, इसलिए इंडिया इसको क्या कर रहा है, उछाल रहा है। जब भी कोई फौज हमला करती हो तो चाहती है कि दुनिया को नजर आए हमने ये कर दिया। जैसे 5 तैयारे गिराए, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो 7 तैयारों की है, लेकिन ऑफिशियली जो ऐलान हुआ है वो 5 तैयारों का हुआ है, तो चलो 5 ही मान लेते हैं उसको। तो 5 तैयारे गिराए, तो उन्होंने बताया ना हमने गिराए हैं। तो पाकिस्तान जो काम करेगा वो बता देगा कि ये हमने किया है, लेकिन बात यह है कि वो खुद ही शोर शराबा, इधर हमने ये कर दिया और उन्होंने ये कर दिया, ऐसे चल रहा है। कुछ हो, लेकिन हम बहुत ढीठ लोग हैं, हमें नहीं हो रहा कुछ, हमें कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, इंडिया में ना वोट मिलता है पाकिस्तान दुश्मनी की बेस पे। मुझे वोट दो, मैं पाकिस्तान की ईंट सेंट बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं। पाकिस्तान में इस बेस पे वोट नहीं मिलता। अगर कोई यहां सियासी लीडर खड़ा हो और बोले मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, इलेक्शन में जीतेगा ही नहीं वो। हमारे लोग बोलेंगे क्यों कर देगा भाई, उनको रहने दो, आराम से जीने दो यार। तो इससे पता चलता है जो अस्करी लिहाज से स्टेबल होते हैं ना, वो घबराए हुए नहीं होते। वो बिला वजह की भड़कियां नहीं मार रहे होते, बिला वजह की धमकियां नहीं दे रहे होते वो। तो हमारे यहां इस बेस पे वोट नहीं मिलता कि मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं वाट लगा दूंगा। कोई, मुझे नहीं याद पड़ता किसी सियासतदान ने कहा कि मुझे वोट दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर कोई सियासतदान ये नारा लगाए तो वोट मिलेंगे ही नहीं उसको, इसलिए लगाते हैं। इंडिया में वोट इस बेस पे, जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी तरफ से वोट इसी बेस पे मिलता है कि मैं पाकिस्तान की वाट भाई पाकिस्तान का रकबा तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ा है, आबादी तुम्हारे लिहाज से बहुत कम है, फौज की तादाद तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ी है, फिर भी तुम मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसका मतलब घबरा तुम रहे हो और हमें ये शो कर रहे हो कि हम घबरा रहे हैं। हम नहीं घबरा रहे। हमारे यहाँ मीम्स पे मीम्स बनी चली जा रही है मीम्स पे मीम्स। कल एक साहब मुझसे मिले और कहने लगे ये क्या तमाशा लगाया हुआ है यार, ये कोई जंग है? उधर से एक ड्रोन आ गया, यूं आ गया, एक जंग है। मैंने कहा ठीक है, मैं मोदी से बात करता हूँ, कोई बड़ा मिसाइल भेजे यार, इनको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, अच्छा है ना नहीं हो रही, अच्छा है नहीं हो रही। तो उनको इस पे, पाकिस्तानियों को इस पे इश्काल हो रहा है, क्यों नहीं हो रही, ये क्या मजाक लगाया हुआ है, इधर से ड्रोन आ गया, उधर से मिसाइल आ गया, क्या मजाक लगाया हुआ है। तो मैंने कहा खुश को यार, अच्छा है ना। मुझे गुस्सा भी आ रहा था उनके ऊपर, हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा मैं मोदी से राब्ता करता हूँ भाई, हमारी कौम कह रही है क्या और मजाक लगाया हुआ है, तो शुक्र करो कोई मिसाइल विसाइल खुदा न खासा गिर गया तो फिर बोलोगे ये क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। मैं पहले किसी इलाके में रहा करता था, तो मुझे अंदाजा हुआ मेरे घर वाले जब एक खास किसी के घर में जाते हैं ना, तो जब भी आए तो मेरी लड़ाई होती है। मैं परेशान था यार, हमारी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही होती है, वो किसी खातून से मिलने जब मेरी घर वाली जाती है, उनके घर दोस्ती वोस्ती है, तो आके फिर लड़ाई। शुरू में मेरी समझ में, उस वक्त हम नातजुर्बेकार थे, फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, बाज खवातीन का घर में देखा, वो जब आई है मिलने के लिए, गई है तो घर में लड़ाई हुई है हमारी। अबे वही चल रहा है, अच्छा वाला नहीं हो रही थी, ये इसके आने से होती है। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ खवातीन का काम आग बुझाना और कुछ का काम आग जलाना। वो माचिस की तीली होती है, उनका काम है क्या करें। और एक वाकया सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो ये आग जलाने के वाकयात होते कैसे। हमारे एक दोस्त ने दावत की, उस वक्त इत्तेफाक से मेरी सिर्फ 2 थी, अल्लाह माफ फरमाए, कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है, सिर्फ 2, लेकिन बहरहाल मजबूरी थी, इकट्ठी 4 हो नहीं सकती थी। तो मेरे घर वालों को बुलाया अकीके पे किसी ने, तो मैंने कहा दोनों को एक साथ लेके जाऊंगा तो मैं खुद नहीं जा सकूंगा, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा, तो इसलिए 1 बाय 1 पहले एक को फिर दूसरे घर वालों को ले जाऊं मैं। तो जब एक घर वालों को मैं लेकर गया हूं, तो जैसे मैंने कहा भाई आधे घंटे बाद में आ जाऊंगा लेने के लिए, या मैं वहीं बैठा रहा, वल्लाह वो मुझे याद नहीं, बहरहाल आधा घंटा पौना घंटा गुजरा, वो टाइम पे घर वाले आ गए और मैं लेके चला आया। अब दूसरे को लेकर गया, दूसरे घर वालों को, उनको वहां हो गई देर। अब देर हो गई तो मुझे फोन करना बनता था, भाई क्या हो गया, इतना टाइम क्यों हो गया। 2-3 दफा मैंने फोन कर लिया क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे, लेट नाइट, रात देर हो गई थी रात। मैंने उनको ले आया, बहरहाल 2-4 दिन हमारे गुजरे, उसके बाद लड़ाई शुरू, ड्रोन पहली वाली से, जिनको पहले लेकर गया था ना, ड्रोन हमले शुरू और धमकियां, ड्रोन, बिल्कुल वही जो अभी मोदी और पाकिस्तान का चल रहा है। पहले लाइट फायरिंग, हल्की हल्की, क्या आपके दिल में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये अभी जंग का सायरन बज रहा है, यहां से इब्तदा होती है, आपके दिल में मेरी कोई वैल्यू नहीं। क्यों वैल्यू नहीं है, मैं घर का किराया दे रहा हूं, बच्चों की फीसें दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, और वैल्यू किसे कहते हैं ना। अब अच्छा, खवातीन की आदत होती है असल बात नहीं बताती, शुरू में ये सियासतें चल रही होती हैं,
پوری ایک دم سے کلیئر بات ہو نا تو آدمی وضاحتی بیان دے دے، تو یہ ہے فلانا ہے اور یوں ہے، اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی ہوئی ہے، اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے؟ ابے بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں اس کو؟ خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں؟ نہ، یہ ہلکی پھلکی فائرنگ، پھر میزائل، گرنیڈ، ایسا بھائی۔ جب اس کی ڈیپ میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی، ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے، اور ان کی خواتین نے ہمارے پہلے گھر والوں کو کہا کہ جب آپ آ کے بیٹھی تھی مفتی صاحب کا ایک فون بھی نہیں آیا، جب دوسری آئی تھی کم سے کم 5-6 کالیں کی ہیں، اتنی فکر ہے۔ میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا، حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد پہ کی تھی، دیر ہو گئی تھی، تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں۔ کیا وضاحتی بیان، میں ٹائم تو بتاؤں کہ دیکھو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گیا، بہرحال وہ وضاحت پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے، کتنا خرچہ ہوا میرا، کتنا ٹائم لگا، لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے، ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے۔ مجھے خیال ہوا جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا، کیا ضرورت تھی یار، یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس، کبھی اپنے خوشبو لگا کے آئیں، اکیلے بیٹھے آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے، آپ خوشبو لگا کے آئیں، خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے، تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پھر میں نے ایک پالیسی بنائی، جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا، میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے، سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہو ہی نہیں، کوئی رابطہ نہ ہو۔ اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں کرواؤ، کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا۔ تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں۔ جی کیا؟ ہاں تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو۔ ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں؟ صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں۔ قرآن نے بھی تسلی دی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو صحابہ، یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے، تو ہم کیوں حوصلہ؟ اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں، مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا جن کے بچے کی وفات ہوئی، وہ قبر پہ بہت زیادہ چیخو پکار کر کے رو رہی تھیں، آپ آئے، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ وہ نبی کو پہچانی نہیں، انہوں نے کہا کہ جو غم آپ کو پہنچا ہے، پھر میں پوچھتی کہ صبر کسے کہتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ خاتون چلی گئی گھر، کسی نے پھر اس کو بتایا تو اللہ کے نبی تھے، تو وہ بیچاری گھبرا کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب غم پہنچے اس وقت صبر کی ہے ویلیو ہے اللہ کی نظر میں۔ تو بھائی ابھی جنگ کے حالات ہیں، تو اس وقت اللہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کون صبر کرنے والوں میں ہے اور کون واویلا کرنے والوں میں۔ تو الٹی باتیں پھیلا کے دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور مودی سرکار کو جو دماغ کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ ہمارے ذریعے سے سیٹ فرمائے۔ جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو سرکار اس طرح کی کچھ حرکتیں شروع کر دیتے۔ جہاد کا موقع مل جائے تو اگر اچھا آج کل یہ بھی شروع ہو گیا، میزائل گر رہا ہے، ہم پہ گر رہا ہے، ان پہ نہیں گر رہا، بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم ہیں اصل، اور بھائی سب ایک جیسے ہیں، سب مسلمان ہیں، سب پاکستانی ہیں، سب کے غم میں برابر کے۔ اگر آپ پہ گرا تو یہ نہیں کہا اس پہ کیوں نہیں گرا، مجھ پہ کیوں گر گیا، تو آپ بولو چلو شکر ہے اس پہ نہیں گرا یار، وہ تو بچ گیا۔ جس پہ بھی گر رہا ہے، جہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، ہم سب کی شہادتوں کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرمائے۔ جہاد کا موقع مل جائے تو فرض، قضا نمازیں اور کبیرہ گناہوں کی تلافی۔ کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کرو، فرض نمازیں باقی ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، نہیں جتنی ممکن نہیں ہے تو وصیت کرو اس کی۔ ہاں قرض معاف نہیں ہوتا شہید کا بھی، لوگ پیسے لے کے شہید ہو جاتے ہیں، جا کے
ادھر پیسے لیے جا کے کیا ہو گئے شہید. وہ رو رہا ہوتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد شہید ہو جاتا, میرے پیسے تو دے دیتا. تو حقوق العباد کی بڑی ویلیو ہے بھائی. میرا کوئی دوست میری عزت نہیں کرتا, میرا کوئی بھی دوست میری عزت نہیں کرتا, سب میرا دل دکھاتے ہیں, تو میں اسی لیے سب سے دوستی ختم کرنا چاہتا ہوں, مگر اس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو آپ بھائی اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے بنائے ہیں, دوست اگر اچھا سلوک کر رہا ہے دوستی رکھو, نہیں کر رہا ہے یا تمہاری ایسی کی تیسی. دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کا تو مطلب ہے آپ کے ساتھ اچھا ٹائم پاس کر رہا ہے, کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرا تو ہاں. بھائی بہنوں کا رشتہ ایسا ہے, اچھا سلوک کریں تو بھی بنا کے رکھنا ہے, نہیں کرے تو بھی بنا کے رکھ. تو یہاں ہے صلہ رحمی. تو ماں اور باپ کا رشتہ ایسا ہے, آپ سے بنا کے رکھیں تو بھی بنانی ہے آپ نے, نہیں بنائے تو بھی بنا کے رکھنی ہے آپ نے. تو دوست اچھا سلوک, بیزتی کر رہے ہیں تو نہیں. بعض لوگوں کو بیزتی کا شوق ہوتا ہے اپنی, جو دوست بیزتی کر رہے ہیں پھر جا کے اپنی بیزتی باقاعدہ کروا کے آئیں گے دوبارہ, پھر 4 دن بعد خیال ہوگا بہت دن سے بیزتی نہیں ہوئی, تو پھر اسی دوست کے پاس چلتے ہیں. تو یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے, مت رکھو دوستی. اچھا میرے بھائی آخری سوال ہے, آپ کا بیان سنا تھا کہ شادی کے پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی شادی کر لو, فی الحال لڑکی اپنے گھر میں رہے تو کم از کم. اچھا اس سے برائی سے بچنے کے لیے میاں تو مل جائے گا, تو آپ سے مشورہ ہے کہ کیا میں اس طرح نکاح کا پیغام بھیجنا مناسب رہے گا, کیونکہ کم عمر میں فوری روزگار نہیں ہے. اور بھائی لڑکی اور لڑکا اگر نکاح کر لیں برائی سے بچنے کے لیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن لڑکی کا ابا راضی ہوگا نہیں کہ آپ کرتے کچھ بھی نہیں ہو, آپ کو ایکچولی میں برائی سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں, وہ کہے گا میری بچی کو بھیڑ کیوں چڑھا رہا ہے, ہمیں تو پراپر داماد چاہیے بھائی, وہ پراپر اس کو رکھے اور سنبھالے اس کو, تو وہ تھوڑی دے گا, اور اس کو دینا بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ نے برائی سے بچنے کے لیے آپ تو کریں, پیغام بھیجیں, کچھ مجبور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں وہ راضی ہو جائیں گی, لیکن جو مجبور نہیں ہے وہ راضی نہیں ہوں گے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے ان کو راضی. کچھ مجبور ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ دنیا چلی اسی بیس پہ رہی ہے نا. تو اب ہوگا یہ کہ آپ نے برائی سے بچنے کے لیے شادی کی, آپ کو آپ کی خواہش پوری ہو گئی, اس کے بعد آپ اس کو چھاڑ کے چلے جاؤ گے, تو یہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی باپ ایسے راضی نہیں ہوتا.